بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بہت زیادہ بیمار تھی، اس وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی۔ باقی شارٹس اپلوڈ کرتی رہتی تھی، آپ کو اپڈیٹ کرتی رہتی تھی، لیکن میں پراپر ویڈیو نہیں بنا پائی۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں او سی ڈی ڈس آرڈر پہ، کہ او سی ڈی آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر یہ کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس بارے میں آپ سے بات کروں گی۔ عورتوں میں اس کی ریشو 1.5 دیکھی گئی ہے اور مردوں میں اس کی ریشو 1% ہی دیکھی گئی ہے۔ اور او سی ڈی مطلب وسوسہ وہم کی بیماری ہے۔ اکثر اس میں پیشنٹ ایسا کرتا ہے کہ وہ بار بار ہاتھ دھونے لگ جاتا ہے، ہاتھ دھو لیتا ہے لیکن اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، اسے پھر بھی لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ گندے ہیں۔ اور کچھ پیشنٹ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ 2-3 گھنٹے میں ہی ایک پورا سوپ یا پورے ایک دن میں ایک سوپ ختم کر دیتے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی یہی لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ گندے ہیں، ابھی صاف نہیں ہوئے، اور یہ خیال ان کے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ ان کے ہاتھ گندے ہیں۔ وہ یہ پریکٹس کر کر کے تھک جاتے ہیں، پیشنٹ خود بھی بور ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ بار بار ہی واش کرتے رہتے ہیں اور ایک ہی چیز بار بار ان کے مائنڈ میں آتی ہے، یہی خیال ان کے ذہن میں آتا ہے کہ بس ہاتھ گندے ہیں۔ اس کے علاوہ امپلسیویٹی یعنی اچانک ہی ایک ہی سوچ کا بار بار آ جانا اور کہیں سے بھی آ جانا، نہ انہوں نے کسی کو دیکھا ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی بتاتا ہے، ان کے مائنڈ میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اچانک سے ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ میں چاقو اٹھاؤں اور اس بندے کو میں مار دوں، اس کو میں گرا دوں اوپر سے، اس کو میں کسی طرح تکلیف دوں، یا میں خود کو تکلیف دوں، میں سوسائڈ اٹیمپٹ کر لوں، یا اوپر سے میں جمپ کر دوں، یا کوئی ایسا کام، یا سیکشولی میں اس کو کسی بھی طرح سے ابیوز یوز کر لوں۔ تو یہ چیزیں ان کے مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کی ہمارے مائنڈ میں سوچ چل رہی ہے، لیکن وہ نہ کسی سے شیئر کر سکتے ہیں اور نہ خود اس سوچ سے باہر نکل سکتے ہیں، اور سمجھ نہیں پاتے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور وہ گلٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں، اندر ہی اندر ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں کس طرح کی چیزیں سوچ رہا ہوں، یا اس بندے کو دیکھ کے میرا اٹریکشن اس کی طرف کیوں بڑھ رہی ہے۔ وہ بہت سے سوال اس کے ذہن میں ہوتے ہیں، بٹ وہ کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتا۔ پھر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہر ایکٹیویٹی کو بہت اچھے سے کر رہے ہوتے ہیں، سارے کام فاسٹ ہر کام میں، لیکن کچھ ٹائم بعد یہ چیز آ جاتی ہے ان میں کہ وہ سلو ہو جاتے ہیں، ان کا کہیں پہ دل نہیں لگتا، وہ تنگ ہو جاتے ہیں لائف میں، ان کو پھر ڈپریشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے، جب وہ اداس رہتے ہیں، کسی بھی کام میں ان کا بالکل دل نہیں لگتا، لوگوں سے کٹ جاتے ہیں، تعلقات ان کے ختم ہو جاتے ہیں، انزائٹی کی طرف آ جاتے ہیں، ان کو ٹھنڈے پسینے آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن ان کی تیز ہو جاتی ہے۔ سیکشول تھاٹس اتنے زیادہ ان کے ہو جاتے ہیں، ان کو اتنے زیادہ سیکشول تھاٹس آتے ہیں کہ وہ ان کا خود پہ قابو پانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ریلیجیس مطلب مذہب کے لحاظ سے بھی ان کے مائنڈ میں کچھ بھی الٹے سیدھے سوال آ جاتے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ریئلٹی سے، یا کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی، کچھ ایسے سوال کہ جن کا کوئی جواب بھی نہیں ہے اور وہ ان کے مائنڈ میں آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ تو میں یہ نہیں بتا سکتی کہ کس طرح کے سوال، لیکن کوئی بھی سوال ان کے مائنڈ میں ہو سکتے ہیں کہ ریلیجیس اسلام کو لے کر کسی بھی بارے میں، چاہے ان کا جو بھی مذہب ہے، اگر وہ ہندو ہے تو ان کا اس سے اکارڈنگ کوئی سوال ہوگا، مسلم ہے تو ہمارے مذہب سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت چیزوں کو ترتیب دینا شروع کر دیتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل اگر ٹیبل پہ کوئی بکس پڑھی ہیں تو وہ ان کو اٹھا کے بالکل ترتیب سے رکھ دیں گے، اور پانی کا گلاس پڑا ہے اگر تو اس کو بالکل سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ ٹیبل پہ کوئی ایسی چیز پڑی ہے، کوئی پین پڑے ہیں، پینسل پڑی ہے، تو وہ ان کو بھی بالکل آرگنائز کر کے ترتیب دے کے رکھ لیں گے۔ اب یہ آپ کا سوال ہوگا کہ یہ ہوتا کیوں ہے؟ تو دیکھیے، یہ وہم کی بیماری ہے، او سی ڈی، ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا، شروع میں ہمیں سمٹمز کا پتہ نہیں چلتا، اور بندے کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ تو اسٹارٹ میں جب اس میں آ جاتی ہے تو یہ چیزیں آپ اسٹارٹ میں ہی دیکھیں
یا آپ میں ایسے سمٹمس آپ میں آنا شروع ہو گئے ہیں، یا آپ کے آس پاس کوئی ایسے لوگ ہیں، آپ کے گھر میں کوئی ایسے آپ کا فرینڈ ہے یا آپ کی سسٹر ہے، آپ کے ابو ہیں، آپ کی مدر ہے، جو بھی ہے ان میں یہ سمٹمس آ رہے ہیں، تو جلدی سے جلدی آپ کو ان کو کسی بھی اچھے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جانا ہوگا کہ ٹائم پہ ان کا علاج ہو سکے۔ اب یہ چیز تو نارمل ہے نا، اگر ایک دفعہ آپ پورے گھر کے لاک لگا لیتی ہیں اور اسے ایک دفعہ چیک کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نوٹس کریں کہ بار بار آپ کی گھر میں مدر ہے یا جو بھی ہے وہ اٹھ کے بار بار لاک دوبارہ چیک کر رہا ہے کہ ٹھیک سے لگا ہے یا نہیں، تو پھر یہ سمٹمس ہیں کہ وہ او سی ڈی کی طرف جا رہا ہے، اس کو یہ بیماری ہے۔ اور اس میں آپ پیشنٹ کو ڈانٹتے ہو یا منع کرتے ہو کہ تم بار بار کیوں ایسا کر رہے ہو، تو وہ چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ نہیں سمجھ رہا اس چیز کو کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیسے کر رہا ہے، اس کو خود نہیں پتہ، وہ خود ڈسٹرب ہے۔ تو آپ آلریڈی اس کو ڈانٹ کے اور ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہو کہ جب میں نے تمہیں منع کیا یہ کام بار بار کرنے سے تم کیوں کر رہے ہو، تو بجائے اس کو ڈانٹنے کے، منع کرنے کے، اس پہ سختی کرنے کے، بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جاؤ۔ اور یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، لا علاج بیماری نہیں ہے، علاج سے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے، لیکن صحیح وقت پہ، صحیح ٹائم پہ پراپر ٹریٹمنٹ ضروری ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جاتا ہے پھر پیشنٹ میں مسئلے زیادہ آتے جاتے ہیں، تو او سی ڈی کو آپ بالکل نارمل نہ لیں، اس کا علاج کروائیں۔ لیکن اگر آپ میں سے بھی کوئی اس ویڈیو کو واچ کر رہا ہے اور اس میں یہ سارے مسئلے ہیں، تو نہ شرمانے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ بیماری ہے اور اس میں آپ کو کسی طرح کی کوئی شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کھل کے اس بیماری کے بارے میں فیملی سے بات کریں، ڈسکس کریں اور اپنی اس بیماری کا علاج کروائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں تاکہ کسی اور کا فائدہ ہو۔ اور اگر آپ سے کسی اور کو فائدہ مل رہا ہے، آپ کر سکتے ہو، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندہ آپ کی وجہ سے اگر فائدہ اٹھا لے اور اس کو پتہ چل جائے اس بیماری کے بارے میں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔